شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ 12 چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کیے جائیں تو ان سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا پر مکروہ ہو جائے گا۔ مکروہ کہتے ہیں وہ کام جسے شریعت نے پسند نہیں کیا ہو اور اس میں کراہیت۔ تو آج جو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہے انہیں دھیان سے سنیں، ان کاموں کو کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، روزے میں ٹوتھ پیسٹ، کولگیٹ، منجن، کوئلہ وغیرہ یا گل وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو سحری ختم ہونے سے پہلے اسے کر لیں، روزے کی حالت میں قطعی نہ کریں۔ نمبر 2، بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا، جیسے کسی تنکے، پین، چاول کے دانے یا کوئی بھی ایسی چیز کو منہ میں رکھنا یا چبانا، اسی طرح سے کوئی چیز چکھنا بھی یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ شریعت نے ایسی عورت کو اجازت دی ہے جس کا شوہر بہت زیادہ غصے والا ہو، کھانے میں عیب نکالتا ہو، غصے میں پاگل ہو جاتا ہو، ایسی عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کھانا بناتے وقت چکھ سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت چکھنا غلط ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنا حرام ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے اور روزے کی حالت میں کوئی کرے تو ڈبل حرام ہے، یعنی اور زیادہ حرام ہے۔ عام دنوں میں بھی غیبت سے بچنا چاہیے، چاہے جائے کہ روزے کی حالت۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کی برائی کرنا، وہ مجلس میں موجود نہ ہو اور اس کی برائی کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی برائی کر رہے ہیں، یہ برائی تو اس میں موجود ہے، تو یاد رکھیے جو برائی کسی شخص میں موجود ہو پھر اس کی برائی کرے تو یہی غیبت ہے۔ اور اگر کسی شخص میں برائی نہیں ہے اور ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، گویا دونوں بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 4، میاں بیوی کا روزے کی حالت میں لپٹنا، چپٹنا، بوس و کنار ہونا، کس کرنا، یہ سب مکروہ ہے۔ نمبر 5، لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سب کی برائی کرتے ہیں، سب سے لڑتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، لہذا ان باتوں سے بچا جائے۔ نمبر 6، اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ معمولی تھوک سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ میں جمع کر لے اور پھر نگل جائے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 7، بلا ضرورت گلوکوز چڑھوانا، اور اگر بلا ضرورت گلوکوز چڑھوائے تو یہ مکروہ ہے، جیسے بعض لوگ شوق میں چڑھوا لیتے۔ نمبر 8، ٹی وی دیکھنا، گانے وغیرہ سننا یا دیکھنا۔ روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھنا، گانے سننا، دیکھنا وغیرہ اس جیسا عمل سب مکروہ ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ضروری نیوز دیکھنی ہے، کوئی اطلاع دینی ہے و لینی ہے۔ نمبر 9، ویڈیو گیم یا موبائل گیم کھیلنا۔ روزے کی حالت میں کسی بھی طرح کے گیم کھیلنا مکروہ ہے۔ گیم کھیلنا ویسے بھی وقت کی بربادی ہے، روزے کی حالت میں تو اور زیادہ غلط۔ نمبر 10، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ سے بات کرنا، یعنی کوئی غیر محرم لڑکی ہے وہ کسی غیر محرم لڑکے سے یا لڑکا کسی غیر محرم لڑکی سے بات کرے، آمنے سامنے یا فون پر، ہر طرح سے حرام ہے، روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ حرام۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح امام کعبہ نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں پر ہمارے نیکیوں والے بیگ میں نیچے سوراخ ہے، وہاں سے نیکیاں نکلتی رہتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمبر 11، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ سب منع ہے، ایسے تمام گناہ والے کام عام دنوں میں بھی حرام ہے اور روزے کی حالت میں تو ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 12، خون دینا، اور روزے کی حالت میں خون دینا بھی مکروہ، لہٰذا ان سب باتوں کو دھیان میں رکھیں اور اپنی عبادت کو مکروہ ہونے سے بچائیں۔ اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔